بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 35 ہے، جس کا عنوان ہے فاشزم اور اسلام۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اشتراکیت اور اسلامی معاشی نظام کا تقابل اور ان کا آپس میں موازنہ پیش کیا تھا، اور اس کے تقابل میں ہم نے چند نکات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور چند نکات کی صورت میں ہم نے اس کا فرق بیان کیا تھا اور دونوں کا موازنہ کیا تھا، جن میں بنیاد کا فرق تھا کہ دونوں کی بنیاد الگ الگ ہے۔ صارفین سے عدم توجہی، اشتراکیت میں صارفین کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، افسر شاہی نظام ہوتا ہے اشتراکیت میں، ذاتی منافع کا محرک ہوتا ہے، مذہب، ملکیت و ذرائع، مقاصد، انسان کو فکر و عمل سے آزادی، معاش برائے معاش کا نظریہ، عورت کی حیثیت، خاندان کا تصور، ان تمام نکات کے حوالے سے ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اشتراکیت اور اسلامی معاشی نظام جو ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم فاشزم کا تعارف پڑھیں گے اور اس کی خصوصیات پر روشنی ڈالیں گے، اور پھر آخر میں اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں، اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ فاشزم کو ہم اردو میں فسطائیت کے نام سے جانتے ہیں، فسطائی یا فسطائیت کہا جاتا ہے، تو انگلش میں اس کو ہم فاشزم کہتے ہیں۔ تو یہ علم سیاسیات کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کا معنی یا اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر کسی معاشرے یا قوم پر رعب، آمریت، استبداد مسلط کرنا، اس کو فاشزم کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس طاقت زیادہ ہے تو اس طاقت کے بل بوتے پر کسی معاشرے پر اپنا دبدبہ اور رعب قائم کرنا، اس پر آمریت مسلط کر دینا، اس کو فاشزم کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری تعریف یہ کی جاتی ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کہ فاشزم ایک سیاسی تحریک ہے جس میں دائیں بازو کے نظریات کو قوم پرستی سے جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ کسی بھی اپوزیشن کو بزور طاقت کچل دیا جاتا ہے۔ یعنی طاقت کے زور پر کوئی بھی مخالف میں آئے، اپوزیشن میں آئے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی طاقت کو پارا پارا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فاشزم ہے کہ قوم پرستی کی صورت میں اپنے آپ کو قوم پرست اور قوم کا وفادار اور محب الوطن قرار دینا، اور کوئی بھی وطن کے خلاف جائے یا مخالفت کرے یا باغیانہ سوچ رکھے تو پھر اس کو طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کچل دینا، اس کو فاشزم کہا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم فاشزم کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی اس کی خصوصیت ہے جذبہ قومیت کو ابھارنا۔ جو فاشسٹ ہوتے ہیں یا فاشسٹ حکومتیں ہوتی ہیں وہ جذبہ قومیت کو ابھارتی ہیں، اور جذبہ قومیت کو ابھارنے کے لیے وہ مختلف علامات استعمال کرتی ہیں، مختلف نعرے، مختلف نشانات، مختلف اصطلاحات، ایسی چیزوں کو فروغ دیتے ہیں تاکہ یہ حکومت جو ہے حب الوطنی کا استعارہ بن جائے اور لوگ اس کو محب وطن حکومت سمجھیں۔ مثلا وہ قومی پرچم بہت بڑے پیمانے پر بناتے ہیں اور ان کو لہراتے ہیں، عوامی مقامات پر قومی پرچم پینٹ کرواتے ہیں، تو اس سے جو ہے عوام کے اندر جذبہ قومیت بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جذبہ قومیت کو بڑھانا اس نظام کی ایک خصوصیت ہے۔ ایسی ایک اور خصوصیت اس نظام کی دشمن کا خوف مسلط کرنا ہے، کہ عوام کے دلوں میں دشمن کا خوف مسلط کرتے ہیں کہ فلاں دشمن ہے، حملہ کرنے والا ہے، اور پھر قومی سلامتی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جائیں تاکہ دشمن سے مقابلہ کیا جا سکے، دشمن سے لڑا جا سکے۔ تو پھر ان کے حقوق بھی حاصل کر لیے جاتے ہیں، ان کو حقوق نہیں دیے جاتے کیونکہ ان کے دلوں میں دشمن کا خوف بٹھا دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، اس لیے
ساری دولت جو ہے، سارا مال جو ہے وہ دشمن کے مقابلے کے لیے استعمال کیا جائے گا، لوگ جو ہیں وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق سے دستبرداری اختیار کر لیں گے۔ تو یہ ایک اس کی خصوصیت ہے۔ ایسے ہی اس نظام میں فوج کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اگرچہ بحران کی صورت ہو اور معاشی لحاظ سے کمزور صورت ہو تو پھر بھی فوج کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے، دفاعی اخراجات کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور فوج کی اہمیت عوام کے دلوں میں بہت زیادہ بٹھلائی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ قومی سلامتی انہی کی وجہ سے ہے، اور یہی حقیقت میں تمہارے مسیحا، تمہارے محافظ اور تمہارے نجات دہندہ ہیں۔ تو فوج کو اس معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ایسے ہی اس نظام میں مردوں کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ عورتوں کو اور مردوں کو برابر کے حقوق، برابر کے درجات دیے جائیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، لیکن اس نظام میں عورتوں کے اوپر مردوں کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے، اور مرد ہونا ایک فخر کی بات سمجھا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ جو بیٹا ہو اس کا اسقاط حمل بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر پیٹ میں بچہ ہے، بچی نہیں بلکہ بچہ یعنی میل ہو، تو پھر اس کا حمل بھی ساقط نہیں کروایا جا سکتا، حکومت کی طرف سے پابندی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی ایک خصوصیت ہے کہ مردوں کو اس نظام میں بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ ایسے ہی اس معاشرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فاشسٹ حکومت کا قیام، کیونکہ یہ جو حکومت قائم ہوتی ہے یہ صنعت کار اور کاروباری شخصیات کی مدد سے اور ان کے تعاون سے حکومت بنتی ہے، کیونکہ ان کے بغیر حکومت نہ تو بن سکتی ہے اور نہ ہی چل سکتی ہے۔ یہ لوگ جاگیردار جو ہیں، صنعت کار جو ہیں، تاجر جو ہیں، یہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر اپنے لیے کاروباری فائدے حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اس نظام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں تعلیم کی کمی ہوتی ہے، تعلیم کو کوئی بھی اہمیت نہیں دی جاتی، تعلیم کے لیے بجٹ پاس نہیں کیے جاتے، اخراجات نہیں کیے جاتا، اور ایسے ہی جو دانشور ہیں، علماء ہیں اور فنون لطیفہ کے ماہرین ہیں، ان کو کوئی اہمیت اس نظام میں نہیں دی جاتی، بلکہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اہل قلم ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو باتیں سمجھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس نظام میں عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ جیسے انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات میں ان کا ہی کنٹرول ہوتا ہے، یہ اپنی منمانیاں چلاتے ہیں، عوام کے ذریعے جو انتخاب ہوتے ہیں ان انتخابات پر ان کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے، مکمل اثر انداز یہ ہوتے ہیں اور حکومت خود ہی حاصل کر لیتے ہیں برائے نام، یعنی کہ انتخابات کرواتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اس کی کچھ خوبیاں دیکھتے ہیں۔ تو خوبیوں میں سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اس میں تفاوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ نہ تو کوئی مالدار ہے نہ کوئی غریب ہے، مالدار اور محنت کش مزدور طبقہ جو ہے ان کے درمیان میں کوئی تفاوت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ برابر ہیں، سارے انسان ہیں اور سب کو برابر کا درجہ دیا جائے گا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ بہرحال ان میں تفاوت قائم نہیں ہوگا، تو اس کے محاسن میں سے، اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی تفاوت کا خاتمہ ہے۔ ایسے ہی انفرادی ملکیت اس کی ایک خوبصورتی ہے، اس کی ایک کوالٹی ہے کہ اس میں انفرادی جائیداد بنانا اور ذاتی نفع حاصل کرنا یہ کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہوتی، اس میں کوئی بھی شخص اپنی انفرادی ملکیت بنا سکتا ہے۔ جیسے ہم نے اشتراکیت میں پڑھا تھا کہ اس میں کوئی اپنی ذاتی ملکیت نہیں بنا سکتا، اس میں بنا سکتا ہے، یہ اس کی ایک خوبصورتی ہے۔ ایسے ہی ایک خوبصورتی اس کی سود کا خاتمہ ہے کہ اس نظام میں سود کو برا سمجھا گیا ہے، سود کو ایک لعنت سمجھا گیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور سود کو کاروبار میں ختم کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک خوبصورتی اس کی ہڑتال اور تالہ بندی ہے کہ اس نظام میں ہڑتال اور تالہ بندی کو قانوناً جو ہے ممنوع ٹھہرا دیا گیا کہ ہڑتال اور تالہ بندی نہیں ہوگی، تاجر ہوں یا مستاجر ہوں سب کی مشترکہ کونسلیں بنائیں،
اور ان کے حقوق و فرائض کا تعین کیا اور ان کے جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے پنچایت اور عدالتی نظام وغیرہ کا پورا بندوبست کیا تاکہ ہڑتال اور تالہ بندی نہ ہو سکے۔ ایسے ہی اس نظام کی ایک خوبصورتی اور ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں معاشرتی بیمہ کاری کی جاتی ہے۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں یا بیکار ہو جاتے ہیں یا جنگوں میں زخمی ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی روزگار نہیں کر سکتے، باقاعدہ ان کی انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وسیع پیمانے پر انہوں نے سوشل انشورنس کا اہتمام کیا تاکہ ان کی مدد کی جا سکے اور ان کے ساتھ تعاون کی ایک صورت بن سکے۔ ایسے ہی بچوں کی نگہداشت اور مفلوک الحال لوگوں کا وارث اور لاوارث جو لوگ ہیں، بوڑھے جو ہیں، ان تمام لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے عظیم الشان ادارے قائم کیے تاکہ ان سب لوگوں کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ تو چلیے اب ہم اس کی کچھ خامیاں دیکھتے ہیں، اور اس کی خامیوں میں سے ایک خامی شخصی آزادی کا خاتمہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی شخص حکومت پر تنقید نہیں کر سکتا، اور جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان پر حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے، ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو یا دوسرے ابلاغ عامہ جو ہیں ان پر حکومت کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ کوئی بھی حکومت کے خلاف تنقید نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی بات ایسی کر سکتا ہے جو حکومت کے خلاف جاتی ہو، تو اس طریقے سے شخصی آزادی اس نظام میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کی ایک خامی یہ بھی ہے کہ یہ کبھی بھی امن پسند نہیں ہوتے، کبھی آج اس سے لڑے ہیں، کل اس سے لڑے ہیں، آج اس کو ختم کیا ہے، آج اس طاقت کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو اس طریقے سے اس میں امن پسندی نہیں ہوتی، بلکہ یہ یوں سمجھے کہ امن کو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو یہ اس کی کچھ خامیاں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی خامیاں ہیں، آپ کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے فاشزم کا مختصر سا تعارف پڑھا ہے کہ فاشزم کہتے ہیں کہ ایسی طاقت جو کسی کو طاقت کے بل بوتے پر کچل دے، دوسری طاقت کو، مخالف طاقت کو، اس کو فاشزم کہا جاتا ہے۔ اس کی خصوصیات کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے، تو چند اس کی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس میں کیا کیا خاص باتیں پائی جاتی ہیں، اور ایسے ہی آخر میں ہم نے اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں ذکر کی ہیں۔ خوبیاں بھی اس کے محاسن جو ہیں وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں، جیسا کہ سود وغیرہ اس میں منع ہوتا ہے، اگرچہ عملاً یہ سود پر پابندی نہیں لگا سکے، لیکن نظریاتی طور پر یہ فاشزم جو ہے یہ سود کے مخالف ہے اور سود کو کاروبار میں ممنوع قرار دیتی ہے، عملاً یہ ختم نہیں کر سکے۔ تو اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں جو ہیں وہ آخر میں ہم نے دیکھی ہیں۔ پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہ ہے کہ فاشزم سے کیا مراد ہے، اس کا تعارف کروائیں۔ تو اس کا مختصر سا تعارف ہم نے پڑھ لیا ہے کہ فاشزم کسے کہا جاتا ہے۔ ایسے فاشزم کی خوبیاں اور خامیاں بیان کریں تو اس سوال کے جواب میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ پہلے آپ فاشزم کا تعارف لکھیں گے، اس کے بعد اس کی خصوصیات لکھیں گے، پھر خوبیاں لکھیں گے اور پھر خامیاں لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ سوال پھر مکمل ہو جائے گا۔ تو اگلے سبق نمبر 36 میں انشاءاللہ ہم اسلام کی معاشی اقدار کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اسلام کے معاشی اقدار کون کون سے ہیں، تو انشاءاللہ ساری تفصیلات اگلے سبق میں ذکر کی جائیں گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔